بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 شامل ہے، فقط ایک آیت مبارکہ۔ سورہ نساء کا جب ہم نے آغاز کیا گزشتہ سے پیوستہ درس کے اندر، تو میں نے اس کے مضامین آپ کے سامنے عرض کیے کہ اوورآل یہ سورہ کن تھیمز کے بارے میں بات کرتی ہے۔ عام طور پر یہ سورہ حقوق العباد کے حوالے سے بات کرتی ہے، بندوں کے حقوق کیا ہیں، اور اس وجہ سے اس کی جو اوپننگ ہے، جو آغاز ہوا، وہ بڑے شاندار انداز میں ہو، بہت زیادہ پاورفل انداز میں۔ کیا لوگوں اللہ سے ڈر سے ہو، پوری انسانیت کو خطاب کیا، نہ کہ صرف اہل ایمان کو۔ تقوی سے آغاز کیا، اور گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آگے جو احکام آ رہے ہیں وہ دراصل تمہارے لیے امتحان کا درجہ رکھتے ہیں، کہ تمہارے اوپر امتحانات آئیں گے تم اس میں کس قدر سرخرو ہوتے ہیں۔ چونکہ عرب معاشرے میں نزول قرآن سے قبل زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھیں، ان میں سے ایک رسم بات یہ بھی تھی کہ جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ویسے تو فی زمانہ بھی جو لوگ جو ہیں وہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت اور سستی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ یتیموں کے حقوق اور ان کے مالی معاملات کے بارے میں کیئرفل رہنا، اس حوالے سے یہ جو سورۃ النساء کا پہلا رکوع ہے یہ عمومی طور پر بات کرتا ہے۔ آیت نمبر 2 سے ہی یتیموں کے حقوق کا بیان ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، 3 جملے ہیں۔ پہلا یہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، لوگوں یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ دوسرا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کی اچھی چیز کے بدلے میں ردی چیز ان کے مال میں نہ رکھ دو، کہ ان کے مال میں اگر کوئی عمدہ بکریاں آ گئی ہیں، عمدہ جانور آ گیا ہے جو اس یتیم بچے یا بچی کو وراثت میں مل رہا ہے، تم چلاکی کا مظاہرہ کرو، اپنا کوئی بیمار جانور اس کے ساتھ ملا دو اور اس کی اچھی چیز اپنے قبضے میں لے لو، اینڈ سو آن۔ یہ صرف جانوروں کی ایک مثال ہے۔ جو بھی چیز یتیم کے حصے میں آ رہی ہے اس کو ہتھیانے کی کوشش کرنا۔ خبیث مال کو، خبیث کا مطلب ہے نکارا، کھوٹا۔ اس کے معنی میں کافی وسعت ہے، ناپسندیدہ، اور اسی طرح سے طیب، پاکیزہ، حلال، عمدہ، جس کی کوالٹی اچھی ہو، اور اس کے بدلے میں سب سٹینڈرڈ چیز کو خبیث کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، کہ تم اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرو، یا تمہارا نفس تمہیں یہ دھوکہ دے کہ کوئی بات نہیں، ایک ہی گھر کے باشندے ہیں، وہ میرے گھر میں ہی تو پل رہے ہیں یا پل رہی ہے، میرے زیر کفالت بھی تو ہے نا، تو کوئی بات نہیں، اب تو ہم ایک ہی گھر کے ہیں، تو اس لیے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا اور ملا کے کھاتے رہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کر۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو اب پیچھے انہوں نے ورثاء کے اندر بیوہ چھوڑی، اور اسی طرح سے 2 ان کی یتیم بیٹیاں۔ تو ان کے جو بھائی تھے مرحوم کے، انہوں نے ان کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بھائیوں کو بھائیوں پہ مان ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھائی کی فیملی کے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی متعدد اس کی مثالیں، صرف 2-4 نہیں، ایک آدھا واقعہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہوتا ہے کہ بھابھی کو کہہ دیتے ہیں کہ اب تو تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا، تم تو فلانے خاندان سے تھی، اب تمہاری قسمت جو تمہارے ساتھ ہوا، لیکن بھائی تو ہمارا تھا، تو اس لیے مال بھی ہمارا ہے، بچوں کو سنبھال سکتی ہو تو سنبھال لو، نہیں تو یہ بھی چھوڑ دو، ہم خود سنبھال لیں گے۔
لیکن اس کو مال نہیں دیتے، اس کا حق نہیں دیتے۔ سعد بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ تھی وہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئی، حضور کے دربار میں شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خامند شہید ہوا، بھائیوں نے مال کے اوپر قبضہ کر لیا، چھوٹی یتیم بچی ہیں، کل کو انہوں نے بڑا ہونا ہے، تو اگر یہ اسی طرح سے فقر کی حالت میں ہوگی تو فقیروں کی بچیوں کے کون شادی کرتا ہے، کون ان کا رشتہ مانگنے آئے گا، کیسے بنے گا یہ؟ حضور پاک علیہ السلام پر جو ہے وہ وراثت کے متعلقہ جو آیات مبارکہ ہیں، یہ سورہ نساء کے اکثر و بیشتر حصہ تب حاصل ہوگا، یہ شروع والا، اس میں رب العزت نے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے خصوصی تنبیہ کی، ان کے مال کے حوالے سے خصوصی تنبیہ کی، اور ہر ایک کا حصہ مقرر کیا۔ آئندہ دروس میں جب ہم دوسرے رکوع تک پہنچے آیت نمبر 11 سے، تو وہاں پہ مختلف جو ذوی الفروز ہیں، ذوی الفروز سے مراد ایسے لوگ کہ جن کے حصے طے شدہ ہیں کہ ان کو یہ حصہ ملنا ہی ملنا ہے، 4 مرد 8 عورتیں ہیں۔ کل خطبہ جمعہ کے اندر بھی میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کچھ باتیں۔ تو جو بیوہ ہے، اگر تو اس کے مرحوم خامند سے اس کی اولاد تھی، چاہے وہ خامند کی اولاد اس سے نہ ہو، کسی اور عورت سے ہو، خامند کی اگر اولاد موجود ہے، فوت ہو جاتے ہیں، تو اب اس صورت میں عورت کو 1/8 ملتا ہے، سمن ملتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا حصہ بڑھ جاتا ہے، یعنی 1/8 سے جمپ کر کے 1/4 پہ چلا جائے گا، اس سے ڈبل ہو جائے گا، چوتھا حصہ ہو جائے گا، یعنی 1 کروڑ روپے ہے، اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو 8واں حصہ جتنا بھی بنتا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ، اگر اولاد ہے تو اس کا 8واں حصہ، یہ طے کر دیا۔ بیٹی اگر اکیلی ہے، صرف ایک بیٹی ہے، کوئی اور بیٹا نہیں ہے، تو اس صورت میں اکیلی بیٹی کو ملتا ہے نصف اپنے مرحوم باپ کی وراثت میں سے، نصف 1/2 کروڑ ہے، 50 لاکھ روپیہ سیدھا بیٹی کو۔ اگر بیٹی ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ایک سے زیادہ جتنی بھی ہیں، ان سب کو ملتا ہے 2/3، 2 ثلث، یعنی 75 لاکھ اگر ہے تو اس میں سے 50 لاکھ بیٹیوں کو ملے گا۔ حصے طے کرتے ہوئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں کو بلایا، بھائی آپ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق چلنا ہے آپ نے۔ تو اس کے بعد پھر جو مرحوم کی بیوہ تھی 1/8 اس کو دیا گیا، بیٹیوں کو 2 ثلث دیا گیا، باقی بھائی جو کہ عصبہ کے طور پر تھے تو عصبہ کے طور پر ان کو کوئی 20% کے قریب جو ہے وہ ان کو مال ملا۔ اس طرح سے وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوئی۔ اگر شریعت چاہتی تو اس کو اخلاقیات پہ چھوڑا جا سکتا تھا کہ لوگ خود ہی ایک دوسرے پہ ترس کھائیں گے، ایک دوسرے کو دے دیں گے اور کسی کا حق نہیں رکھیں گے، اخلاقیات پہ چھوڑا جا سکتا تھا۔ کئی سارے چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کی کسٹمز اور ان کی رسوم اور اخلاقیات پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، سمپتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، چلے اس میں اور سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حق دینے کے معاملے میں جو انسان ہے اس کے دل میں مال کی، مادے کی، میٹر کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود بخود کسی دوسرے کا حصہ اس کو دے دے گا۔ 100 میں سے شاید ایک ہو جو جس کے اندر یہ اسپرٹ ہو کہ نہیں یار یہ مال میرا نہیں ہے، میرا بنتا نہیں ہے، تو یہ فلاں کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو میں اس کو ہاتھ میں لگاؤں یا فلاں تک پہنچاؤں یا اس میں اپنا کردار ادا کروں۔ شاید کوئی ایک مثال آپ معاشرے میں سے اٹھا کے لائیں گے، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، اوورآل تقویٰ کا وہ لیول نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تب بھی اعتماد نہیں کیا معاشرے کے اوپر کہ وہ خود بخود اخلاقی طور پر دے دیں گے۔ جب تک کسی چیز کو قانون نہ بنایا جائے لوگ عمل نہیں کرتے۔ قانون اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی قانون بنایا کہ نہیں فلاں کو اتنا حق ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، اس کو دو۔ اگر تم نہیں دو گے تو یاد رکھو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلما، یأکلون فی بطونہم نارا، ہم بتا رہے ہیں کہ وہ نوالا نہیں منہ میں ڈال رہے، پیٹ میں ان کے کھانا نہیں جا رہا، بلکہ نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے۔ تو اس لیے یتیموں کے مال پہ عیش عشرت اور اپنا سامان تعیش لبھانا اور اپنے لیے اپنی مرضی کی جو طیب چیزیں ہیں وہ ان میں سے اٹھا لینا، خبیث چیزوں کو رکھ دینا، تو یہ کتنے دن عیاشی ہو جائے گی؟ 2 دن، 4 دن، سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے اس کے کٹہرے میں آنا پڑے گا۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسانہ ہو جائے۔ تو وہ جو اس طرح کے عیش و عشرت کا جو سال ہوتے ہیں، جو وقت ہوتا ہے، اس کے گزرنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کے اندر پارہ نمبر 30 میں فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب انسان
کہ اللہ رب العزت رزق تنگ کرتے ہیں، اس کو کسی ابتلا میں ڈالتے ہیں، فیقول ربی اہانن، تو کہتے ہیں کہ میرے رب نے تو میری توہین کر دی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم توہین نہیں کرتے، کلا بل تکریمون الیتیم، یہ لوگ وہ ہیں جو یتیموں کو عزت نہیں کرتے، ان کا اکرام نہیں کرتے، کلا بل تکریمون الیتیم۔ یہ معاملہ کتنا نازک ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس انداز میں مخاطب ہے۔ سورۃ الضحیٰ دیکھیے، سورۃ الضحیٰ میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوب یتیم آئے تو اس کو دھکے نہیں دیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئے تو اس کو ڈانٹے نہیں۔ نقل کفر نہ باشد، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کسی یتیم کو دھکا نہیں دیا، نہ کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی، نہ کسی یتیم کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے لیے بازو نہ کھولے ہوں، خود در یتیم تھے۔ اللہ رب العزت نے کیوں اس انداز میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تخاطب فرمایا؟ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم للامہ ہے، یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ دیکھو یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نزاکت کو اس انداز میں بھانپا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی تو ایک صاحب آئے، روتے چیختے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا نہیں مل رہا، گم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کچھ کیجئے، دعا فرمائیں۔ تو مجلس میں سے ایک صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا میاں تمہارا بیٹا فلاں جو ہے نا وہ ابھی میں گزر کے آیا ہوں فلاں جگہ پہ، فلاں بستی کے کنارے پہ، وہاں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، تم وہاں سے جاؤ، وہاں سے جا کے لے لو اپنے بچے کو۔ تو وہ جس باپ کا بچہ گم شدہ ہو اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ ہے تو وہ کتنی سپیڈ سے جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس کو مڑتے دیکھا تو اس کو آواز دے کر کے بلایا، اس کو فرمایا کہ دیکھو تم وہاں پر جانا تو دیکھو تم ایک باپ کی شفقت سے مجبور ہوگے، جب تمہارا بچہ تمہیں ملے گا تم اس کو زور سے ملو گے، حق کرو گے، اس کا منہ ماتھا چومو گے، اسے اٹھاؤ گے، بلائیں لو گے، تو تم نے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ میرا بچہ ہے میں کیوں نہ یہ چیزیں کروں؟ فرمایا نہیں، تم نے یہ چیزیں نہیں کرنی، تم نے آرام سے جانا ہے، کسی بھی انداز میں، سادہ انداز میں اپنے بچے کو وہاں سے آپ نے بلانا ہے یا پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے کے جانا ہے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو۔ جب تم اپنے بچے کو اس انداز میں پیار کرو گے، محبت کرو گے، تو وہ یتیم بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے، وہ سوچے گا کہ کاش کہ میرا باپ بھی ہوتا تو وہ مجھے بھی اس طرح سے محبت کرتا، مجھے بھی اٹھاتا، حق کرتا، شفقت کرتا، میرے ماتھے بھی اس طرح سے بوسہ دیتا۔ تو یہ معاملہ بہت نازک ہے، رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو خاص طور پر وہ ادارے یا وہ لوگ، وہ آرگنائزیشنز، وہ NGOs، چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں، کہ جن کے ساتھ خاص طور پر یتیموں، بے آسرا بچوں اور لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، بس اللہ رب العزت ہوش کے ناخن دے، سمجھ دے دے کہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ فرمایا کہ 3 چیزیں آپ نے کرنی، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کی خبیث چیز کو ردی طیب کے بدلے میں جو ہے وہ تبدیل نہ کرو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ کھاؤ۔ یتیم کی تعریف کے بارے میں صاحب القاموس، قاموس جو ہے وہ لغت کی بہت عمدہ اور اعلیٰ کتاب ہے، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اہل علم کے ہاں جو علم کے جو حلقے ہیں ان کے ہاں اس کتاب کی بڑی مقبولیت ہے کہ جہاں پر لغت یعنی کسی اصطلاح کے اصل معنی ڈیفائن کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو یتیم ہے، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں، انسانوں کے اندر یتیم وہ ایسے بچے کو کہا جائے گا کہ جس کا باپ نہ ہو، جانوروں کے اندر یتیم اس کو کہیں گے جس کی ماں نہ ہو۔ تو یتیم بچے کے بارے میں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یتیم بعد احتلام، کہ بلوغت کے بعد حالت یتیمی یا یتیمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ یتیم تب تک یتیم ہے جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتا۔ بلوغت کے بعد چونکہ وہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، ہو سکتا ہے اس کو وراثت کا اس کو مال مل جائے یا خود اس کے جسم میں اتنی طاقت آ جائے کہ اپنے لیے مال اکٹھا کر سکے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، تو اس کے ساتھ محبت پیار کریں۔ لیکن جو بلوغت کے احکام ہیں، بلوغت کے بعد جو یتیمی کے احکام ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یتیم تب تک کی یتیم ہوتا ہے جب تک کہ وہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہوتا۔
فرمایا ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حوب جو ہے یہ بہت بڑے گناہ کو کہتے ہیں، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کو عربی زبان نے اڈاپٹ کیے۔ حوب کہتے ہیں بہت بڑے گناہ کو، یعنی میجر، سیریس، کہ جس کے اندر کسی کا حق جو ہے وہ واضح طور پر ضائع کیا جا رہا۔ کبیرہ بہت بڑا۔ آگے یہاں پر عمومی طور پر یتیموں کے حقوق کی بات ہوئی آیت نمبر 3 کے اندر، آگے چل کر کے کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز جو یتیم بچیاں ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی، لوگ خاص طور پر ان کے حق کو ضائع کرتے تھے۔ تو یہ پہلا رکوع اسی یتیموں کے حقوق کے حوالے سے عمومی طور پر اللہ رب العزت ہمیں نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک